संभाल कर रखना। सुनेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में इमरान प्रताप बरी की बेहतरीन नज़म। उससे पहले एक खास बात सुनते हैं। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज्यादा इज्जत और वक्त दिया जाता है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना। हाँ, आप जहां हैं खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाए, मैं खड़े होने पे भी सुना दूंगा। मैं तो किसी भी, मुझे तो पढ़ना है मैदान जंग में भी नमाज, मुअज्जिनों के लबों पर अज़ान रहे न रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना। तेरे सीने से लग के रोया हूँ। जमशेदपुर वालों, हजारों की जितना मुशायरे में शुरू में लोग रहते हैं उतना मुशायरा खत्म होते हुए 4 बजे यहाँ पर लोग। मैं चाहता हूँ कि आपका हाथ उठ जाए मेरी मोहब्बत में अगले मिसरे पर। नहीं, अभी नहीं, एडवांस पेमेंट मत दीजिए, इन्होंने नहीं दिया तो आप क्यों दे रहे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूँ, तेरे सीने से लग के रोया हूँ। मेरे आंसू संभाल कर रखना, मेरे आंसू संभाल कर रखना। जाते जाते इतना और कह के जा रहा, क्या कहने जा रहा था मैं भूल जाता हूं कभी कभी। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। हालत यह थी कि नवंबर और दिसंबर एक एक दिन पैक थे बिल्कुल, लेकिन मुर्शिद और सोनू की जिद थी कि मैंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है मैं आऊंगा। क्यों चला आया मैं और क्यों आता रहूंगा। इमरान पढ़ता है साहब कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं, भले ही शोहरतों की मैं हर ऊंचाइयां छू लूं। बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता रहूंगा मैं। और नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी, नहीं ये मत समझ लेना कि दौलत खींच लाई थी। कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी, कोई तो डोर थी जिसकी बदौलत खींच लाई थी। मेरी सांसों में बसती है तुम्हारे शहर की खुशबू, मुझे फिर आज अपनों की मोहब्बत खींच लाई थी, मुझे फिर आज अपनों की। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत दुआएं, बहुत सारा प्यार। जिंदाबाद जमशेदपुर, जिंदाबाद जमशेदपुर की मोहब्बत है। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इमरान प्रताप बरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीसें सुनते हैं। हजरत अलक़मा बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जिसमें बाज़ मुसलमान कौमों की तारीफ फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, ये क्या बात है कि
بعض قومیں اپنے پڑوسیوں میں نہ دین کی سمجھ پیدا کرتی ہے، نہ ان کو دین سکھاتی ہے، نہ ان کو نصیحت کرتی ہے، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے اور نہ ان کو بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہے، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہے اور نہ نصیحت قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو نصیحت کریں، انہیں اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں، ان سے دین کی سمجھ حاصل کرے اور ان کی نصیحت قبول کریں۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قومیں مراد لی ہیں۔ لوگوں نے کہا اشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہ وہ علم والے ہیں اور ان کے آس پاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہے۔ یہ خبر اشعری لوگوں کو پہنچی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور ہم پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہمارا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں، ان سے نصیحت حاصل کرے، دین کی سمجھ بوجھ لے، ورنہ میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ اشعری لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم دوسروں کو سمجھدار بنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر یہی عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 سال کی مہلت ہم کو دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑوسیوں کی تعلیم کے لیے 1 سال کی مہلت دے دی تاکہ ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، انہیں سکھائیں اور انہیں نصیحت کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ ترجمہ، بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی، اور یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، ان کا یہ کام واقعی برا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی اتھڑیاں نکل پڑے گی۔ وہ اتھڑیوں کے ارد گرد اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، یعنی جیسے جانور کو آٹے کی چکی چلانے کے لیے چکی کے چاروں طرف گھمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ شخص اپنی اتھڑیوں کے چاروں طرف گھومے گا۔ جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے، فلانے تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کو نہیں روکتے تھے؟ وہ جواب دے گا، میں تم کو اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور بری باتوں سے روکتا تھا لیکن انہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں میرا گزر ایسی جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے، یعنی خود عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے تھے۔ کیا وہ سمجھدار نہیں تھے؟ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرے گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر دعا دی، اے اللہ اسے اچھا گھڑ سوار بنا دیجئے اور خود سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سیدھا راستہ بتانے والا بنا دیجئے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تو سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.